الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کا مطلب، اس کا میننگ اور اس کے کنڈیشنز۔ تو لا الہ الا اللہ یہ عربی جو ہے یہاں پر الفاظ ہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ مطلب گاڈ، لا الہ مطلب کوئی گاڈ نہیں، کوئی الہ، کوئی ایشور، کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، صرف اللہ کے، مطلب اللہ ایک ایشور ہے، ایک گاڈ ہے جو پورے برہمانڈ کا پالنہار اور اس کو چلانے والا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کے یہاں پر سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا، لا الہ الا اللہ کا نالج حاصل کرنا، یہ سب سے پہلے انیواریہ اور ضروری ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ اسی پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایشور، کوئی گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایشور کے ایشدوت، میسنجر، یعنی جو ہے آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ابھی ہم اس کلمے کا پہلا پارٹ آج دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی ایشور، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے کچھ کنڈیشن ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم، یعنی اس کا نالج لے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد 49 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی جو ہے آیت نمبر جو ہے 19 میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جان لو کہ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب ایک انسان کو موت آ جاتی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اس پر اس کا پریکٹیکلی اس کی لائف گزری ہے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ہے کہ اس پر یقین ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر بیان کیا، سورہ حجرات آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ رسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہے، یعنی ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہیں کیا۔ مطلب لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، بلکہ پورے دل کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ اس پر آپ کا جو ہے عمل ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز کا دینے والا وہی ہے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہے یقین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخلاص، یعنی پیورٹی، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اللہ پر، یعنی لا الہ الا اللہ پر آپ کا یقین ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 50 میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو، یعنی اس سے پہلے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشت محمد، آپ سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، دوسری قوموں کو، دوسری سمودائے کو، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔
تو اس سے پہلے کی جو امتی اور سمودائے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود، کوئی خدا، کوئی ایشور نہیں ہے۔ اور اس امت محمدیہ کو جو آخری پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی تعلیم سب کو دی جائے۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث ہے بخاری کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جس نے اپنے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ یعنی پریشت محمد کہتے ہیں کہ میں پرلے کے دن، قیامت کے دن اس شخص کے لیے ریکمنڈیشن یعنی اس کی سفارش کروں گا اللہ کے سامنے جس نے پورے دل کے ساتھ یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح جو ہے صدقہ جس کو بولتے ہیں، پورے صدقے کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرنا ہوگا، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، مطلب کیا لوگ اس خوش فہمی میں ہیں، کیا یہ غلط جو دھارنا ان کے اندر بن گئی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بغیر آزمائے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے اگلوں کو جو پہلی امتیں اور سمودائے گزرے ہیں، ہم نے ان کو بھی خوب جانچا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا ہے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے معلوم کرے گا کہ جو لوگ سچے ہیں ایمان والے اور جو جھوٹے ہیں؟ وہ ایسے کہ جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو دوسرے لوگ جو اس بات کو پسند نہیں کرتے، جو ایک ایشور کو نہیں مانتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے خلاف جائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور وہاں آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ کو سچے دل سے اس کا اقرار کرنا ہے، اور اس کو آپ کو ثابت بھی کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئیں گی تو ہم اس کو پکاریں گے، جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئیں گی ہم اس کو آواز لگائیں گے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اور جب بھی کوئی خوشی ہم کو ملیں گی تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ تو یہ ہے سچے دل سے اس کو ماننا، یہ نہیں کہ بس جب اچھائی کا معاملہ ہوتا رہے، جب کچھ بینیفٹ ملتا رہے تو ہم اس کلمے پر باقی رہے، اور جب نقصان آئے، تکلیف آئے تو اس کو چھوڑ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے گا کہ زبان سے آپ کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو آپ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ ہے صدقت یعنی صدقہ۔ دوسرا ہے محبت، اس کلمے سے محبت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں یعنی 165 میں، معاف کیجئے 165، 165 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریکوں اوروں کو ٹھہراتے ہیں، اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو سچے ایشور وادی، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جو بھگوان سے، ایشور سے سچ میں ڈرتے ہیں، اللہ سے سچ میں ڈرتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کو اللہ سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سے جیسی محبت ہونا چاہیے تھا وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو کہ فالس ڈائٹیز ہیں، مطلب جو سچے ایشور، سچے گاڈ، سچے خدا نہیں ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ سے سچے دل سے محبت کے ساتھ اس کا اقرار ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کی اطاعت، اس کو فالو کرنا ہے، صرف زبان سے کہنا نہیں ہے۔ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس کو بات کو آپ سمجھیے کہ عمل، زبان سے اقرار کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو آتی ہے وہ ہے عمل۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں کہا، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکاروں میں سے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے سپرد کرتے، بنا کسی شرط کے نتمستک ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی خواہشات، اپنے ڈیزائر سب کو بازو میں کر دے، صرف اللہ کی بات کو مانے اور نیک عمل کرے، پنیہ کے کام کرتا رہے، تو یہ اس کی مثال ایسی ہے جس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، ایک مضبوط ایسی چیز تھام لی ہے جو اس کو کبھی غلط راستے پر نہیں لے جائیں گی۔
اسی طرح اس کو قبول کرنا، جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے کہا، وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ سرکشی کرتے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شخص کی بات پر چھوڑ دیں. یعنی پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دیوانہ، پاگل، مجنون، شاعر وغیرہ اس طرح کے برے الفاظ سے پکارا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بس اس کی مانی جائے، تو کیا اس کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ قرآن میں کہیں جگہ پر کہا گیا ہے یہ پتھر، مٹی، لکڑی وغیرہ، کیا یہ اللہ، یعنی کیا یہ ایشور ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ خود بنائے گئے ہیں، یہ تم کو کیسے بنائیں گے یا تم کو کچھ کیسے دیں گے؟ اس طرح کچھ جگہ پر حدیث میں بھی اس کے تعلق سے آیا کہ ہم ایسے لوگوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم ایک لکڑی اور پتھر سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، ایک حصہ اس کا جو ویسٹ پارٹ رہتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور جو حصہ اس کا جو اچھے سے تراشا گیا یا بنایا گیا اس کی ہم پوجا اور اپاسنا کرتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اس طرح شرک کا انکار کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کی مضبوطی، یعنی لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے کی دلیل. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، جو شخص طاغوت یعنی شرک یعنی فالس ڈائٹی کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کا انکار کر دے، اس کا مال اور اس کی جان اسلام کے نزدیک محفوظ ہے، اس کا حساب اللہ پر ہے. مطلب جو شخص سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب اور اس کے کنڈیشنز.